बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। हुक्मरान इत्तेहाद पारा पारा होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और की जा रही है, वो बदस्तूर अपनी जगह पर कायम है और इमरान खान साहब पे जेल में इंतहाई इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की जो है सख्तियां शुरू कर दी गई हैं और उनके सेल के पास से एक गटर जा रहा है, उसका ढक्कन खोल दिया गया है ताकि बदबू आए और इमरान खान साहब को तंग किया जाए। और वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन उनका कसूर ये है, सिर्फ एक ही कसूर है कि वो डील नहीं कर रहे, वो मफाहमत नहीं कर रहे, वो मामलात मुकमुका नहीं कर रहे। और वो कहते हैं मफाहमत मैंने करनी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए आए बैठे बात करें, लेकिन मुकमुका नहीं होगा। और इसलिए अभी जोर आजमाई चल रही है। बहुत सारे चूहे छोड़े जा रहे हैं, गंदे कीड़े छोड़े जा रहे हैं उनके कमरे में, उनके सेल में, उनकी काल कोठरी में। बहुत कुछ हो रहा है और उनसे मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। जो लोग उनकी ड्यूटी है उन्हें कहते हैं आपने मुलाकात नहीं करनी, आपने करीब भी नहीं जाना। क्यों नहीं करीब जाना? कि आप इमरान खान के सहर में मुब्तला हो जाएंगे। और क्योंकि 4 टीमें तब्दील कर दी गई हैं और जो टीम भी वो लगाते हैं, जो जिसकी भी ड्यूटी लगाते हैं, वो इमरान खान साहब का गर्विदा हो जाता है और वो उनके लिए दुआ करता है और वो कहता है कि जनाब जो कॉज है आपकी, जो मकसद है आपका, उसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन मजबूरी है, हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी कहते हैं बिल्कुल आपको गलत काम ना करें, आप नौकरी करें, अपनी ड्यूटी करें, मैं भी यही हूँ। तो ये सूरत हाल जो है ये बड़ी तकलीफ दे होती है क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं और कई कैमरे लगे हुए हैं, वहां से गुफ्तगू जाती है बड़े साहब तक। वो कहते हैं जनाब ये तो कोई भी इमरान खान साहब को जेल का अमला जो है वो तो तकलीफ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, अब क्या करें? तो समझ नहीं आ रही। गंदा पानी दिया जाता है उनको, रेत वाला, और गंदा पानी रख दिया जाता है बाल्टी में और उन्हें कहता है जी इसी को इस्तेमाल करें। फिर वो इमरान खान क्या करते हैं, वो जरा गंदगी और रेत जो है वो नीचे बैठती है, उसके बाद ऊपर पानी साफ साफ रह जाता है, उससे वो अपना नहाते हैं। तो ये सूरत हाल हो रही है, ये सिचुएशन है। बहरहाल दूसरी जानिब अवाम ने जो खौफ के बुत थे वो टूट रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं और अब लोग जो हैं वो सड़कों पर भी निकलते हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं और जो खरोश भी देखने में आ रहा है। जैसे जैसे एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, 22 अगस्त का जो जलसा मनसूख किया एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पे इमरान खान साहब ने, उसके बहुत ही पॉजिटिव साइंस हैं। वो अवाम ने भी उसको पसंद किया, लोगों ने भी पसंद किया और इमरान खान साहब के जो मुखालफिन थे और जो उनकी मुखालफत में बात करते थे और जो 9 मई का बयानिया बनाते थे, वो भी रद्द हो गया। और इमरान खान साहब ने जो सपोर्ट की और जो आजम साहब ने कहा कि वो जिसने भी ये काम किया वो एक अच्छा आदमी था, तो एक अच्छे आदमी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कम अज कम वो 9 मई का जो बयानिया वो तो ठुस कर दिया। इमरान खान साहब तशद्दुद नहीं चाहते, इसलिए जनाब अब तैयारी की जा रही है 8 सितंबर की और 8 सितंबर का जलसा, क्योंकि पहले 2 दफा पीटीआई को जलसे की इजाजत दी गई और एनओसी मनसूख कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इजाजत देते हैं, चीफ कमिश्नर जो है वो मनसूख कर देते हैं, लेकिन उसके खिलाफ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई है। तौहीन अदालत की कार्रवाई में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने थी, आमिर फारूक साहब के सामने, और उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल से, उन्होंने कहा कि जनाब ये हर वक्त हर दफा ये तमाशा क्यों किया जाता है और कि इजाजत दी जाती है। और जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा क्या होता है कि हर मरतबा रात को एनओसी कैंसिल हो जाता है और मेरा रास्ता महदूद है, मैं अपने घर जाता हूं, ये बताएं इस्लामाबाद को हर जगह कंटेनर लगाकर बंद क्यों किया हुआ है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि जी भले बांग्लादेश की टीम थी, लेकिन हम मैनेज कर रहे थे। फिर मजहबी जमात ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया, हमने मुशावरत से 8 सितंबर को जलसे की तारीख का ऐलान कर दिया है, तारीख दे दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर 8 को किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें, क्योंकि पहले उन्होंने यही कहकर मनसूख किया था। तो जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोएब शाहीन से इस्तफसार किया कि आपको कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी दिखाते हैं। शोएब शाहीन ने अदालत को बताया कि हमें कभी इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई, हमने जलसा मुलतवी कर दिया, फिर भी पुलिस ने वहां ऑपरेशन करके लोगों को गिरफ्तार किया और रात के अंधेरे में पंजाब पुलिस भी आ गई। जलसे कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं मगर गिरफ्तारियों के लिए सब कुछ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हम सबके सामने है, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी रात ही
یہ NOC معطل کیوں کیا جاتا ہے، اس پہ بتائیں۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کا جواب وہی تھا کہ جناب وہ دوسری پارٹی آ گئی، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ ابھی بتا دیں کہ کوئی دوسری جماعت نے تو نہیں آنا 8 ستمبر کو۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ایسی تو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر 20-25 ہزار لوگ آتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ کوئی بے حس لوگ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پھر بھی اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ میں نے پریس میں دیکھا ہے کہ صبح صبح اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے، پریس میں سنا ہے، خبروں میں سنا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اڈیالہ میں جا کے، تو ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ نے PTI کو جلسے کی اگلی اجازت بھی دے دی ہے۔ اس بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ عامر فاروق صاحب نے پوچھا لیکن اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے، کیونکہ ریکارڈ پہ چیز آ جاتی ہے تو ذرا سبکی ہوتی ہے سرکار کو۔ اور انہوں نے کہا کہ کنٹینرز لمبی لائنیں لگائی ہوئی ہیں، ساری ٹریفک معطل کی ہوئی ہے، سارے لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ گاڑیوں کی آدھے پونے گھنٹے کی لمبی لائن ہوتی ہے، اور محرم ہو گیا، ختم نبوت والے بھی آ گئے اور وہ بھی چلے گئے، اب بتائیں اب اگلا کیا ہے؟ تو کیا اچھا لگے گا میں کمشنر کو بلا کر شوکاز نوٹس جاری کروں، اسلام آباد کے کمشنر کو؟ تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 8 ستمبر کو ہر صورت میں جلسہ کرانے کی یقین دہانی کروائیں گے اور انشاءاللہ جلسہ ہو جائے گا۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے انشاءاللہ کہا ہے، لیکن میں درخواست نہیں نمٹاؤں گا، بلکہ درخواست ہم رکھتے ہیں پینڈنگ، اور جب جلسہ ہو جائے گا تو 10 ستمبر کو اس کی دوبارہ ہیئرنگ کریں گے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس دفعہ بڑا سمارٹ موو کیا ہے، اور انہوں نے جلسہ جب تک ہو نہیں جاتا 8 تاریخ کو انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ پینڈنگ کر دی ہے کمشنر اسلام آباد کے خلاف۔ لہٰذا دیکھتے جائیے کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ یہ تو تھی صورتحال۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور 8 ستمبر کے لیے، اور جب یہ یقین دہانی ہو گئی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ بھی کھل گیا، اور وہاں پہ بھی وہاں کی رونقیں بحال ہو گئیں، اور وہاں پہ تیاری شروع ہو گئی ہے جلسہ 8 ستمبر کی، اور جلسہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور جس میں 10 رکنی کمیٹی ہے۔ اس میں رؤف حسن صاحب ہیں، نعیم حیدر پنچوتھا ہیں، بیرسٹر سیف ہیں، شاہد خٹک ہیں، زین قریشی، مہربانو قریشی، شوکت بسرا، حلیم عادل شیخ، وقاص اکرم اور کمل شوزیب بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ تو اس کمیٹی نے اپنا کام کر دیا ہے شروع۔ پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ کھل گیا ہے، وہاں پہ رونقیں بحال ہو گئیں، کام آ گیا، سٹاف واپس آ گیا، جو گرفتار اور اغوا کیے گئے لوگ تھے، اغوا اور لاپتہ کیے گئے لوگ تھے، ملازمین تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ بھی اپنی ڈیوٹیوں پر آ گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سیاسی منظرنامہ جو کہ اس وقت چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، یہ صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مومنٹم بن چکا ہے، اور طلبہ بھی میدان میں آ رہے ہیں، اور طلبہ نے بھی یہ کوشش، طلبہ نے بھی اب اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اگلا جو جلسہ ہے اس میں اصل سٹرینتھ جو ہے، وہ اضافی سٹرینتھ جو ہے وہ طلبہ کی ہوگی، اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پلس تمام تعلیمی اداروں کے طلبہ کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس میں بھرپور شرکت کریں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں صورتحال جو ہے، کیونکہ ہمارے حالات بنگلہ دیش جیسے ہی ہیں، اور ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ ہیں، خطرناک، کیونکہ چنگاری جو ہے، چنگاریاں یہاں پہ بہت ہیں، بہت زیادہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، سیاسی بارودی سرنگیں، معاشی بارودی سرنگیں، تو ان پہ کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے دھماکہ، سیاسی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر طویل پابندی تھی اور ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا۔ بالآخر جو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت ہے، انہوں نے جماعت اسلامی پر پابندی ختم کر دی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے حسینہ والد کے جو آمرانہ اقدامات تھے، ایک ایک کر کے ان کو فناہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سبق ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جناب وہ دیکھیں، ملٹری لیڈرشپ کے لیے دیکھیں کہ پلک جھپکنے میں کیا کچھ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس طرف آنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ریڈ زون۔ ریڈ زون جو ہے وہ اس وقت اب ریڈ زون میں وہ والا ذرا تم تراک جو ہے وہ انتظامیہ میں نہیں ہے، کیونکہ اب عدالتیں پوچھتی ہیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کو بھی اجازت دے دی، آپ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کو بھی اجازت دے دی، آپ نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو بھی اجازت دے دی، تمام ملازمین ادھر بیٹھے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف آتی ہے تو ہی یہ سارے کے سارے جو ہیں دھمکیاں
اور یہ سیکورٹی کی صورتحال اور الرٹس جاری ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کا جواب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی سرگرمیاں شروع ہونے میں اب زیادہ وقت دور نہیں ہے اور وہ شروع ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اور سردار اختر مینگل صاحب کو اور جماعت اسلامی کو اور بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو کر لیا گیا ہے، طلبی کا نوٹس آ گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور وہ آیا ہے جنہیں 5% جو خواتین کو نشستیں، سیٹیں، ٹکٹیں دی جاتی ہیں وہ آپ نے نہیں دی۔ اس پہ دیکھتے ہیں کہ اب ان پہ غصہ کیوں ہے، کیونکہ جو یہ سارا مقصد الیکشن کمیشن ایک بار پھر وہ ان کا بنا ہوا ہے جی ایک اعلی کار بنا ہوا ہے حکومت کا، کیونکہ وہ اپوزیشن کو اس نے متحد نہیں ہونے دینا، اور اس لیے یہ اسفندیار ولی خان صاحب کو، حافظ نعیم صاحب کو اور اختر مینگل صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان سب کو نوٹس جاری کیا ہے، 12 جماعتوں کو نوٹس جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آئیں اور آ کے وضاحت کریں یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ اور تحریک لبیک کے ساتھ رضوی کو، خرم نواز گنڈاپور کو بھی نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں، ان کو آج خیال آیا ہے لیکن نوٹس نہیں جاری کیا، تو صرف اور صرف نون لیگ کو نوٹس نہیں جاری کیا، ان کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی صحیح، ان کا سب کچھ ٹھیک، لیکن ادھر صحیح نہیں ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جی، لیکن کل ریڈ زون میں بھرپور قسم کی گیدرنگ ہوئی، اور یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک چہرہ نظر آیا وہاں پہ ایک، اور وہ دوغلا پن ہی ہے، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ حکومت کے وہ اتحادی ہیں، حصے دار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جو یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی خطاب بھی کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہی ہے، فیصلہ بھی اپنا اور اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر کیوں، کیونکہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک راستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ راستہ خود ہی ان کو پتہ ہے کہ کون سا کرنا ہے۔ اگر پاکستان کے عوام کے ساتھ پالیٹکس کرنی ہے تو پھر عوامی پالیٹکس ہی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں طرف، وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں، کیونکہ لوگ بہت تیز ہیں اور عوام جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو دوسری جانب جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں خبریں آ رہی ہیں کہ لندن جانا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھونک کر قدم رکھنا چاہتی ہے، ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ میاں صاحب چونکہ ایک تو وہ ہار چکے ہیں، فارم 47 کے MNA ہیں وہ، اور وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے فارم 47 کے، اور یاسمین راشد صاحبہ نے جیتنا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، اور اس لیے میاں صاحب کو اب وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یاسمین راشد صاحبہ کا بہت جلد ان کا نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے، اور وہ آ گئیں تو پھر یہ تو بہت ہی مزید بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے نکلنا پڑے گا، لہٰذا وہ اس سے پہلے اور خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے سے پہلے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس اپنے لندن کے گھر میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ لندن جاتے ہیں یا جدہ جاتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں، لیکن پاکستان وہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بہت پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب سامان پیک ہو چکا ہے، وہ روانگی کے لیے تیار ہیں، صرف وہی نہیں بلکہ قاضی صاحب کا بھی سامان پیک ہو چکا ہے۔ دیکھنا ہے کہ اب یہ دونوں ایک فلائٹ پہ آتے ہیں یا الگ الگ فلائٹ پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔